ویلکم بیک ناظرین، اور ایک مرتبہ پھر آپ کو عطائے رمضان کی اس ایمان افروز نشریات میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور وقفے پہ جانے سے پہلے ہم نے خوشبو حسان میں بہت خوبصورت کلام سماعت کیے، اور ناظرین کرام آج کی اس ٹرانسمیشن کی خصوصی بات یہ ہے ناظرین کرام کہ آج ہم اس ٹرانسمیشن کے اندر جو ڈیلی ہم گفتگو کر رہے تھے قرآن اور سائنس کے حوالے سے، اس گفتگو کو بھی ہم اپنی اس ٹرانسمیشن کا کنٹینیو کرتے ہوئے حصہ بناتے ہوئے ہم جو ہے اس میں آج جو ہے کچھ نئے کلام بھی شامل کریں گے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے ناظرین کرام کہ سائنس پر ہم بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں، بہت زیادہ ہم اس پر مختلف سکولرز اور مختلف پی ایچ ڈی لوگ جو ہیں جو اس پر بات کرتے ہوئے میں نظر آتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ لیکن ایک لمحے کے لیے ذرا تصور کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس انسان کو یہ وجود بخشا ہے ناظرین کرام، آج تک سائنس اس وجود کے اوپر صرف اور صرف انسان کے دماغ پہ 7% تک ریسرچ کر پائی ہے، اور انسان کے وجود پر ٹوٹل 5% ریسرچ ہوئی ہے۔ ناظرین کرام آپ ذرا تصور کریں کہ ہم کہتے ہیں جی ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے عروج پر ہیں، میں کہتا ہوں ابھی صرف آغاز ہوا ہے۔ ناظرین کرام عروج کیا ہوگا ذرا اس لمحے سے آپ ذرا تصور کریں کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سائنس ایک ریسرچ کر کے ہمیں انسانی آنکھ کے بارے میں پہلے تعارف کراتی ہے۔ انسان کی آنکھ جو ہے ناظرین کرام، اس کے بارے میں سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ جو ایک آنکھ کا عدسہ ہے، جس عدسے سے میں اور آپ دیکھتے ہیں اور اس کائنات کے پورے رنگ و بو کو ملاحظہ کرتے ہیں ناظرین کرام، تو سائنس کہتی ہے اس ایک آنکھ کی پتلی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1.5 کروڑ بلب لگائے ہوئے ہیں۔ اب ان دونوں پتلیوں کے 3 کروڑ بلب ہیں جو 10 لاکھ تاروں کے ساتھ پروردگار نے جوڑ کے 1.1 ملی میٹر سے گزار کے اس کو اللہ نے سپلائی دی ہوئی ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں ناظرین کرام، گھر کے اندر ایک بلب لگاتے ہیں، اس کو ہم سپلائی دیتے ہیں، اور اس کی ہم روشنی کا جو ہے وہ بعض اوقات اگر وہ 1000 واٹ کی ہو تو ہم اس کی طرف پراپر دیکھ بھی نہیں سکتے۔ یہ انسان کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعزاز بخشا ہے، ایک آنکھ، اور اس آنکھ کا بل کیا ہے ناظرین کرام؟ ہم دنیا میں تو بل دے رہے ہیں نا، جیسے یہاں بھی ہم دنیا کی لائٹ استعمال کرتے ہیں تو بل دینا پڑتا ہے نا۔ اس آنکھ کا بل پروردگار ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ یہ بل ہے ناظرین کرام، اپنی نگاہوں میں حیا رکھیں، اپنی نگاہوں میں ایمان رکھیں، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، تو ایسے فیوز و برکات نصیب ہوں گے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ناظرین کرام۔ اور اب آنکھ سے اگر ہم دل کی طرف آتے ہیں ناظرین کرام، دل کے بارے میں سائنس یہ کہتی ہے کہ جو دل کے اندر نسیں ہیں ناظرین کرام، یہ 3.5 کروڑ نسوں پہ مشتمل ایک دل اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اور جب ہم اس سے ایک دفعہ اللہ کہتے ہیں ناظرین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر جب ایک مرتبہ ہم اس پہ اللہ کہتے ہیں، تو حضرت شاہ محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو اللہ انسان زبان سے کہتا ہے تو وہ 3.5 کروڑ نسوں میں وہ اللہ کا ذکر بلند ہوتا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ 3.5 کروڑ نسیں اس ایک اللہ عز و جل کے نام کو اپنی ایک ایک رگ کے اندر سماتی ہوئی وہ ہماری آگے نسوں میں چلی جاتی ہے۔ دل کی نسوں کی بات ہے ناظرین اکرام، ابھی تو صرف میں جو آج بتا رہا ہوں نا، سائنس اور ٹیکنالوجی کے ایسے ایسے اسرار و رموز ہیں جس پہ انسان ورطۂ حیرت میں ہے ناظرین اکرام، کہ ایک مرتبہ اللہ کہنے سے 3.5 کروڑ نسیں آپ کے اس اللہ کے کلام کو، اللہ کے اسم کو وہ اپنے اندر دہراتی ہیں، کنٹینیو وہ اندر گونج رہا ہوتا ہے، اندر ایک نظام چل رہا ہوتا ہے۔ اور یہ دل کو ناظرین اکرام ایک اللہ پاک نے آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، ایک موٹر جیسے پانی کی لگاتے ہیں آپ، نیچے سے پانی کھینچنے کے لیے آپ کہتے ہیں جی 6 ہارس پاور کی لگا، 10 کی لگا دیں، 12 کی، جی بہت زیادہ تو جی 20 کی 25 کی جو بڑی بڑی موٹرز ہیں وہ نیچے سے پانی کھینچنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو نسیں عطا کی ہیں جس سے یہ پانی کا ایک نظام اندر اللہ نے چلانا ہے، تو یہ جو میں بات کروں گا نا تو یہ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز ہے ناظرین کرام۔ یہ جو اللہ پاک نے اندر ایک نظام رکھا ہے نا، سائنس اس پر آج سے ریسرچ نہیں کر رہی، کئی سو سال سے ریسرچ ہو رہی ہے۔ یہ جو اندر ایک نظام ہے جس کے اندر یہ رگیں ہیں اور ہمارا یہ پورا ایک ڈھانچہ جو ترتیب دیا گیا ہے ناظرین کرام، ان کی لمبائی اس کائنات کا پورا چکر لگا لیں اس سے بھی بڑی ہے۔ اب انسان ورطۂ حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ یار یہ کیا منظر ہے کہ اللہ پاک نے ایک انسان میں کیسا جہان آباد کیا ہوا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں ناظرین کرام کہ ہم جو ایک مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں زبان سے، ہمارے جسم میں 3,500 صرف جو دل کی رگیں ہیں وہ اس کو دہرا رہی ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بہت بڑے عاشق رسول اور ایک بڑے محدث حضرت عبدالحق دہلوی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ یہ جو ہے انسان کے وجود کا ایک راز ہے جو انسان کی زبان میں یارہ نہیں ہے کہ انسان اس تک پہنچ سکے۔
اور پھر ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے یہ دماغ جس کے اندر میموری ہے، آج کل اس کو سمجھانے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کمپیوٹر، اس میں جو چپ لگی ہوتی ہے، اتنی سی چپ ہوتی ہے، اس میں جناب 100 جی بی کا ڈیٹا آ جاتا ہے. اب 100 جی بی کا ڈیٹا ناظرین کرام پوری ایک عمارت میں اگر فائلیں بھر دی جائیں تو وہ 100 جی بی کا ڈیٹا پورا نہیں کر سکتی، اتنا ڈیٹا اس میں آ جاتا ہے. تو وہ جو ہمیں کہا گیا ہے نا کہ بروز حشر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ہاتھ میں جو نامہ اعمال دے گا، تو وہ اسی طرح سے ہم اس سے ایک اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں کہ ہماری جو 60 سال کی زندگی 70 سال کی زندگی کے جو اعمال ہیں وہ یوں پکڑا دیے جائیں گے کہ یہ لو بھائی یہ تم کر کے آئے ہو. یعنی آج اس دنیا کے اندر آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اوپر ذرا سا غور جو ہم کر رہے ہیں، آپ صرف یہ دیکھتے چلے جائیں اور ان رموز اور اسرار کو سمجھتے چلے جائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے وجود کے اندر کیسی تخلیق کی ہے کہ جس پر بڑے بڑے سائنسدان اش کر اٹھتے ہیں کہ یہاں تو ایک معاملہ ہے صرف کہ دماغ کا، آنکھ کا، ناک کا، کان کا، جسم کا، دل کا، گردوں کا، پھیپھڑوں کا. آپ ذرا تصور کریں کہ اس تخلیق کرنے والے نے کیسی کاراگری کی ہے انسان کے وجود کے اندر کہ ایک ایک بات پر انسان ورتائے حیرت میں ہے. اور یہ صرف 7% ہے ناظرین کرام. انسان اپنی پوری زندگی میں اپنا جو دماغ استعمال کرتا ہے نا، وہ 6 سے 7% استعمال کرتا ہے. جو بڑے بڑے سائنسدان جن کو جی نیوٹن تھا یا جی وہ بڑے جی سائنسدان تھے اور وہ یہ باتیں کر کے چلے گئے، تو انہوں نے اپنی زندگی کے اندر صرف 7% دماغ استعمال کیا. آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں اگر وہ یہ 20 اور 25 یا 50% دماغ استعمال کر لیں گے تو کیا منظر ہوگا، کیا دنیا ہوگی. اس گفتگو کو میں آج کی اس نشست میں لپیٹنے کے لیے ایک آخری بات کر کے پھر ہم کلام کی طرف چلتے ہیں. وہ یوں ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے ہم اگر اس دنیا کی زندگی کا ایک نظارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو بنی اسرائیل کو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ عطا کیا اور وہ علم اور فضل کے کس مقام پر تھے ناظرین کرام، کہ یہ آخر زمانے میں جب وہ ان کا آخری ٹرن اوور یا آخری کہنے کے دن تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو امت ہے بنی اسرائیل، ان کے بارے میں ہم روایات کے اندر ایک چیز پڑھتے ہیں ناظرین کرام، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ پڑھتے ہیں کہ جبریل امی تشریف لائے زمین پر اور ایک بنی اسرائیل کا بچہ زمین پر بیٹھا ہوا ہے. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ اسرائیل کہاں ہے اس وقت؟ اس نے اسی وقت جناب زمین پر پورا حساب لگایا اور کہا کہ روئے زمین پر تو کہیں نہیں ہے. پھر اس نے حساب لگایا، کہہ رہا آسمان پر بھی کوئی نہیں ہے، لہٰذا میں تو جبریل ہو نہیں سکتا، تم ہی جبریل ہو. آپ ذرا تصور کریں ناظرین کرام کہ وہ کس کیلکولیٹر کے نظام پر پہنچ گئے تھے اور کیا ان کا دماغ اور ان کی وسعتیں تھیں ناظرین کرام، کہ تب جب وہ اس مقام پر تھے تب مہربان نے فرمایا کہ اب ان کو صاف کر دیا جائے، لپیٹ دیا جائے. تو ابھی تو وہ مناظر ہے اس دنیا میں دیکھے ہی نہیں ہے، اس لیول کا کیلکولیٹر اور اس لیول کی معلومات کہ ایک لمحوں میں آپ کائنات کے پوری ایک ایک چپے کو چھان مار کے اس کی کوئی ڈیٹیل نکال کے دے دیں کہ یہ ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے ناظرین کرام، ہم چونکہ نبی رحمت کی امت میں ہیں اور حبیب اللہ کی امت میں سے ہیں، اور حبیب اللہ وہ ہے ناظرین کرام کہ جس کی محبت کی کوئی حد نہیں ہے. تو یہ اس مہربان کا ہم پہ اتنا بڑا فضل ہے کہ ہم قرآن کو نہ صرف ترجمے سے پڑھیں، غور و فکر کریں. قرآن میں ایسے ایسے واقعات ہیں ناظرین کرام، خدا کی قسم بڑے بڑے پی ایچ ڈی اسکالر بھی وہاں اگر سمجھتے ہیں نا کہ وہ ادھر سے اور ادھر سے کچھ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، قرآن آپ کو براہ راست ان منزلوں پہ لے جا کے کھڑا کر دیتا ہے جن منزلوں کی انسان تمنا کرتا ہے، جن منزلوں کے بارے میں انسان سوچتا ہے. ابھی جو ہے وہ ایس ڈی جی گول شروع ہوئے دنیا کے اندر، اور یو این او نے ایک پروگرام دیا پوری دنیا بھر کے ملکوں کو کہ بھئی آپ اگر اس پروگرام کے تحت اپنے ملک کو چلائیں گے تو آپ اگلی دنیا میں ہمارے ساتھ کھڑے ہو سکیں گے. ناظرین کرام آپ یقین کریں، ہمارے ایک دوست ہیں بہت اچھے، وہ پہلے سرو کیا، انہوں نے ڈی جی ایف آئی اے رہے، آج کل وہ ماشاءاللہ 70 سال کی عمر پانے کے باوجود نوجوانوں کی طرح کام کر رہے ہیں اور پورے پاکستان میں نوجوانوں کو ایس ڈی جی کی طرف لا رہے ہیں. ایس ڈی جی ہے کیا ناظرین کرام؟ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز. وہ کرتے کیا ہیں؟ میں جب پہلی دفعہ ان سے ملا آج سے 2 سال پہلے، تو میں نے جب ان کی گفتگو سنی تو آپ یقین جانیے ناظرین کرام میں خود بڑا ورطۂ حیرت میں تھا. میں نے کہا حضرت یہ ہوگا کیسے؟ انہوں نے کہا بیٹھے تو صحیح. پھر انہوں نے مجھے وہ 17 گولز پہ جب بات کی تو میں نے وہ 17 گول سنے اور میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور میں مسکرایا. میں نے کہا حضرت یہ تو سارا قرآن میں ہے. کہتے یہی تو سمجھا رہا ہے کہ گورا جو ہے وہ قرآن پر ریسرچ کر کر کے ہمارا سردار بنا ہوا ہے. آج ہم قرآن پر عمل نہیں کر رہے، نہ قرآن پڑھ رہے ہیں. ہم صرف کر کیا رہے ہیں ناظرین کرام؟ ہم ایک دوسرے کو صرف کافر قرار دے رہے ہیں. ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم فرقہ پرستی میں پڑ گئے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. ہم نے اپنی مسجدیں بھی تقسیم کر دی ہیں ناظرین کرام. اور یہی بات علامہ اقبال نے آج سے 100 سال پہلے تبھی کہی تھی جب انہوں نے یہ سارے حالات دیکھے تھے. آج تو اس سے بھی زیادہ برے حالات ہیں. تب انہوں نے فرمایا تھا کہ یوں تو تم سید بھی ہو، افغانی بھی ہو، مرزا بھی ہو، یہ تو بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو.
تو آج جو ہم یہ اس دنیا کی زندگی کے اندر جو راندہ درگاہ ہوئے ہیں اس پر اشارہ کرتے ہوئے اقبال فرما گئے کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ تو بنیاد جو ہے، اصل جو ہے ہماری، کیونکہ ہمارا علم ناظرین کرام قرآن مجید ہے، قرآن سے جو بھی تعلیمات لے کر ریسرچ کر کے منزل کو جائے گا اللہ اس کو منزل دے گا۔ اللہ کا قانون ہے جب سورج نکلے گا ساری کائنات کو روشن کرے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ یہودیوں کو روشنی نہ دے، عیسائیوں کو نہ دے، مسلمانوں کو دے، نہیں، اللہ پاک کی سنت نہیں ہے یہ۔ اللہ پاک نے تمام ذرائع ہمیں بھی دیے ہیں، ان کو بھی دیے ہیں۔ دنیا میں وقت سب کو ایک جیسا دیا ہے، اب ہر شخص کا اپنا وجدان اور نصیب ہے کہ اس وقت سے وہ خیر کے کام کرتا ہے یا اس وقت سے وہ امت کے ٹکڑے بنانے کے کام کرتا ہے۔ اور آج یہی ہو رہا ہے، امت تقسیم ہے ناظرین کرام۔ اس وقت امت کے اندر جو ہمیں ایک انتشار آج نظر آتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم آج جو للہیت کے جذبے سے نکل گئے، آج ہم ایک دوسرے سے ملنے سے پہلے ناظرین کرام، یہ 100% بات ایسی ہے جو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے کہ آج ہم کسی سے دنیا کی زندگی میں ملتے ہیں نا، سب سے پہلے ہم اس کا مسلک جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جناب یہ کس مسلک اور کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ ہمیں تو 1550 سال پہلے خود نبی پاک جب تشریف لائے تو ہمیں جو سب سے بڑی اتھارٹی دی، سب سے بڑا ہمیں ٹائٹل دیا، سب سے بڑی جو خوشبختی عطا کی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کلمہ طیبہ عطا فرمایا، اور کلمہ طیبہ ہمارا ٹائٹل، اور قرآن میں ہمارا نام مسلمان رکھا گیا۔ یعنی جس نے تخلیق کیا وہ نام اٹھا کر ہم نے پیچھے کر دیا، اور آج ہم اس دنیا کی زندگی میں چھوٹے استعاروں کے ساتھ اپنا تعارف کراتے ہیں۔ یہ کون ہے جی؟ یہ فلاں ہے جی۔ یہ کون ہے جی؟ یہ فلاں ہے جی۔ یہ کون ہے؟ یہ فلاں ہے۔ جو حقیقی تعارف مسلمان کا ہمارے نام کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ آج پیچھے چلا گیا۔ ابھی آپ سروے کر لیں، آپ اٹھائیں کیمرہ، اٹھائیں مائک، اور آپ لوگوں سے پوچھیں جی آپ کون ہیں، کوئی کہے گا جی میں شیعہ ہوں، کوئی کہے گا میں سنی ہوں، کوئی کہے گا دیوبندی ہوں، کوئی کہے گا بریلوی ہوں، مختلف اہل حدیث ہوں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو کہیں گے میں مسلمان ہوں۔ تو ہمیں آج بنیادی طور پر اس دنیا کی زندگی کے اندر اگر حقیقت کی منزل کو پانا ہے ناظرین کرام، تو ہمیں اپنے استعاروں کو چینج کرنا ہوگا، اور ہمیں حقیقی منزل کی جانب دوبارہ سے لوٹنا ہوگا، اور وہی منزل ہمیں اصل پتے کی طرف لے جا سکتی ہے، اور پتے پہ اسی وقت پہنچیں گے جب ہم صحیح انتخاب کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ اگر کوئی آج دنیا کی زندگی میں کہے گا جی مجھے اسلام آباد جانا ہے، اور وہ کوئٹہ کی ٹرین میں بیٹھ جائے، سفر تو وہ کرے گا، تکلیفیں تو وہ اٹھائے گا، 10 گھنٹے کے بعد 12 گھنٹے کے بعد وہ اس منزل پہ تو پہنچے گا ناظرین کرام، لیکن وہ اسلام آباد نہیں ہوگی، وہ کوئٹہ ہوگا۔ کیوں؟ کہ اس نے غلط ٹرین کا انتخاب کیا۔ اگر وہ صحیح ٹرین میں صحیح جگہ کا صحیح سمت میں سفر کرے گا تو تبھی اسے منزل ملے گی۔ اسی طرح اگر ہم اس دنیا کی زندگی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنا کے اور صحیح سمت میں سفر کریں گے، ہم نہیں پڑیں گے فرقہ پرستی میں، ہم نہیں پڑیں گے ایک دوسروں کے گردن کاٹنے میں، ہم نہیں پڑیں گے نفرتوں میں، تو خدا کی قسم آپ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ اور اگر ہم استعاروں میں پڑ جائیں گے اور ہم پیر پرستی میں پڑ جائیں گے، یہ بھی آج بڑا المیہ ہے ناظرین کرام ہمارے ہاں، جوہلا کو پیر بنا دیا ہم نے اٹھا کے، اور ان کے مناظر ہم سوشل میڈیا پہ آئے دن دیکھتے رہتے ہیں کہ جاہل جو ہیں وہ ہاتھ چموا رہے ہیں اور جناب وہ پیر چموا رہے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ ہمارا جو حال بنا ہوا ہے کہ نہ ہم آدھے تیتر ہیں آدھے بٹیر ہیں۔ حقیقی منزل رسول اکرم کے رستے پہ چل کے ملے گی، وہی رستہ حقیقی امت کا رستہ ہے ناظرین کرام، اس پر ہمیں چلنا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں چونکہ آج علماء کرام کا وقفہ تھا ہماری اس ٹرانسمیشن میں نے کوشش کی کہ آپ کو قرآن اور سنت اور صحیح سمت کی طرف یہ رہنمائی فرمائیں، اور آج ہمارے سیگمنٹ کے اندر موجود ہیں ماشاءاللہ نوجوانوں کو ہم زیادہ موقع اس لیے دیتے ہیں ناظرین کرام کہ نوجوان جو ہے ان سے بہت زیادہ ہمیں امید ہے۔ نوجوان جو ہے کسی بھی معاشرے کا بہترین چہرہ بھی ہوتے ہیں اور بہترین رستہ بھی ہوتے ہیں ناظرین کرام، اور الحمدللہ پاکستان کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے۔ اس وقت نوجوان جو ہمارے ملک میں بستے ہیں، روئے زمین میں پاکستان پہلا ملک ہے ناظرین کرام جو 61% نوجوانوں کے ساتھ سر فہرست ہے۔ اگر ان نوجوانوں کو صحیح سمت مل جائے، صحیح راستہ مل جائے، خدا کی قسم یہی روئے زمین پر اسلام کے ایسے جھنڈے گاڑ دیں کہ پھر مشرق مغرب شمال جنوب پھر آپ کو یہی مناظر نظر آئیں گے۔ اور ماشاءاللہ آج موجود ہیں ہمارے ساتھ پنڈی سے آئے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام پڑھا انہوں نے۔ مائک کدھر آپ کے پاس ہے نا؟ ماشاءاللہ یہ پہلے سے دیکھیں مائک لے کے بیٹھے ہوئے، ان کو پتہ ہے میں انہی کی طرف آؤں گا، تو یہ دیکھیں نا یہ بھی بہت بڑی بات ہے، مطلب ان کو پتا تھا کہ میں فوراً ادھر ہی پلٹوں گا، حالانکہ آپ پہلے ادھر بیٹھے ہوئے تھے میرے پاس، تو یہ آپ کو کیسے پتہ چلا میں آپ کی طرف آؤں گا؟ تو بتائیں نا مجھے، نہیں تو آپ نے مائک پہلے ہی میں رکھ لیا اٹھا کے اپنے پاس۔ چلے ماشاءاللہ، کیا سنائیں گے بتائیں؟ فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے۔ آپ یہ اتنے خوبصورت کلام کا انتخاب ایک دم سے خود ہی کر لیتے ہیں اور پھر سب کو حیران کر دیتے ہیں۔ آج کی ٹرانسمیشن میں تو یہی ہو رہا ہے کہ جو ابھی آپ نے کلام پڑھے ہیں وہ یقین جانے بڑا مزہ آ رہا تھا، تو ابھی جو آپ پڑھیں گے وہ بھی یقیناً انشاءاللہ بہت ہی اچھا ہوگا۔ جی ماشاءاللہ۔
فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے. کیا بات ہے جی، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے. واہ واہ، سبحان اللہ. علی والے جہاں بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت واہ واہ واہ، بنا سبحان اللہ، سبحان بیٹھے. علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے. چلے اپنے مکان سے اور چلے اپنے مکان سے اور علی واہ واہ، سبحان کے در پہ جا بیٹھے. سبحان اللہ. علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کون آیا کہ استقبال کو سب انبیاء اٹھے. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. کون آیا کہ استقبال کو سب انبیاء اٹھے. نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بیٹھے. بے نہ شک. بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک واہ واہ. فاطمہ بیٹھے. اور بہت خوبصورت شعر کہ فراز دار ہو مقتل ہو یا زندہ ہو صحرا ہو. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. فراز دار ہو مقتل ہو یا زندہ ہو صحرا ہو. جہاں ذکر علی چھیڑا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ذکر علی چھیڑا وہیں دیوانے آ بیٹھے. بے شک بے شک. جہاں ذکر علی چھیڑا وہیں دیوانے آ بیٹھے. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ. علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے. علی والوں کے نعروں نے رضا ایسا سما باندھا. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. نعرہ حیدری یا علی، کیا علی بات ہے. والوں کے نعروں نے رضا ایسا سما باندھا کہ خود مولا ہی اپنے نام کا نعرہ لگا بیٹھے. علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے. فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بستی
बसा बैठे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह जी, बेशक 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 कि अली वाले जहाँ बैठे वहाँ जन्नत बना बैठे। और हकीकत है नाज़रीन कराम, मैं जब अहादीस मुबारका का जब भी अल्लाह ने तौफीक दी है, सादत हासिल होती है पढ़ने की, तो एक हदीस मुझे याद आ रही थी जब ये पढ़ रहे थे माशाल्लाह शहरियार नासिर साहब, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को ये तालीम दी कि नबी आका जो है वो गैब की खबरें भी देते हैं और हमारी इस्लाह भी फरमा कर गए। क़यामत तक के मुसलमान हमेशा रोशन रहेंगे नबी पाक की इन सुन्नतों से, इन अहादीस से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली, तुम्हारे ज़िक्र से जो है वो मुनाफिकीन की पहचान होगी। यानी कि अगर किसी ईमान वाले की और मुनाफिक की आपने पहचान करनी है ना नाज़रीन कराम, इस दुनिया की ज़िंदगी में आपने जानना है कि किस कबीले से ताल्लुक़ रखता है, आपको पता करना है कि कहाँ से आया है, उठा किधर से है, उठान कहाँ से है, तो फिर उसको सामने बिठाएं। बड़ा खूबसूरत नुस्खा है और यकीन जाने के लम्हों में फैसला हो जाएगा। आप उसको सामने बिठाएं, उसके चेहरे पर निगाह रखें और मौला अली की शान बयान करें। मौला अली के फ़ज़ाइल सुन के अगर उसके चेहरे पर रोशनी आ रही है, ज़ुबान पर सुभान अल्लाह और माशाल्लाह के कलेमात आ रहे हैं, तो जान लो किसी खुशबख्त कबीले से ताल्लुक़ रखता है। और अगर मौला अली की शान सुनकर मत्थे पे तेवड़ियाँ पड़ रही हैं और मुंह पे 12 बज रहे हैं, तो जान लो बदबख्ती के रास्ते पर है। नाज़रीन किराम, ये तो अहले ईमान ने कसौटियाँ दे दी हैं। इस दुनिया की ज़िंदगी में भी हम उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में महसूस भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, और यही सारे ईमान और फ़ज़ाइल। और जहाँ मौला अली का जिक्र आता है नाज़रीन किराम, आप चूँकि इल्म का शहर है नाज़रीन किराम, बाबुल दरवाज़ा आप ही हैं शहर में, तो आप उसी वक्त दाखिल हो सकते हैं ना जब दरवाजे से आपको रास्ता मिलेगा आने का, दीवार से तो आ नहीं सकते, क्योंकि चारों तरफ से वो पूरी। और ये पूरी हदीस भी नाज़रीन किराम हमारे यहाँ लोग इसमें भी डिड्डी मारते हैं, पूरी पहुँचाते नहीं हैं। और ये अल्लाह का बड़ा फजल है, हम अहले हक पर अल्लाह की रहमत है कि हम पूरी हदीस पहुँचाने की हमेशा सादत हासिल करते हैं। मुझे जितने भी चैनल्स पर मेरी ट्रांसमिशन होती है, आज से नहीं 10 साल से, मैं जब भी हदीस आती है पूरी इसलिए पहुँचाता हूँ कि हम ये नहीं कह सकते कि जनाब इधर डंडी उधर डंडी। ये पूरी हदीस ये है नाज़रीन कराम कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ, अबू बकर इसकी बुनियाद है, उमर इसकी दीवार है, उस्मान इसकी छत है, और दरवाज़ा मेरे मौला अली है। तो बुनियाद जब तक आप दरवाजे से नहीं आएंगे, कहाँ से आएंगे? तो बुनियाद मौला अली की मोहब्बत और उनकी चाहत ईमान की सबसे बड़ी कसौटी है नाज़रीन कराम। इस पर चलेगा तो मंजिल तक पहुंचेगा, वरना इधर उधर भटकता ही रहेगा। और आप देखें इल्म की कैसी कैसी मंजिलें मौला अली दुनिया को देकर गए। खुदा की कसम आप जरा देखें कि मैं तो कहता हूं अगर उनके ऊपर गुफ्तगू की जाए, ये ट्रांसमिशन है, ये सब छोटी पड़ जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी चीज़ें हमारे पास पहुंचाई हैं उनसे मुंसलिक। एक बहुत खूबसूरत हकायत में देख रहा था, मौला अली से मुताल्लिक है, कि एक शख्स ने आकर अपना मसला बयान किया कि या अमीरुल मोमिनीन, मेरे बाप का इंतकाल हो गया और मेरे बाप ने मरते वक्त 10,000 दीनार छोड़े थे। और उसने कहा कि उनके कोई बहुत बेहतरीन दोस्त थे, तो उन्होंने अपने दोस्त को मरते वक्त कहा कि भाई जो तुम चाहो वो तुम इसमें से दे देना। और वो ये वसीयत करके इस दुनिया से चले गए हैं। अब मामला ये है मौला अली कि मैं जब अपने बाप के दोस्त से वो पैसे लेने गया तो उन्होंने मुझे 1,000 दीनार दे दिए और 9,000 खुद रख लिए। तो ये तो बड़ी अजीब बात है। आपने फरमाया अच्छा, लेकिन वो कहता ये है कि मुझे तुम्हारे बाप ने वसीयत की थी कि जो तुम चाहो वो दे देना। तो अब मुझे तो उसने 1,000 दिए, तो मौला अली ने उनको बुलवा लिया। जब वो आए तो आपने कहा हाँ भाई इसका क्या मामला? उसने कहा या अमीरुल मोमिनीन, वो मेरा दोस्त था, मेरे उससे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, हम बड़े अच्छे थे, ये थे वो थे। आपने फरमाया तेरे दोस्त ने कहा क्या तुझे, वसीयत क्या की? उसने कहा हाँ मौला अली, मुझे मेरे दोस्त ने ये जाते हुए वसीयत की थी कि ये 10,000 दीनार मैं इस दुनिया में छोड़ के जा रहा हूँ, इसमें से जो तू चाहे वो मेरे बेटे को दे देना। तो मैंने जो है इसमें से 1,000 दे दिए। तो मौला अली ने फरमाया तूने गौर नहीं किया कि तेरे दोस्त ने तुझे कहा क्या कि जो तू चाहे, तूने कितना चाहा? 9,000 दिरहम। तो 9,000 इसको दे, 1,000 तू रख। आप जरा तसव्वुर करें नाज़रीन इकराम, कैसे लम्हों में ऐसे बड़े बड़े मसले मौला अली यूं हल कर देते थे। और खुदा की कसम आप फरमा कर गए कि जितना इल्म मेरे रब ने मुझे दिया इतना मुझसे किसी ने पूछा नहीं। रूए जमीन पर कोई ऐसा इंसान ही पैदा नहीं हुआ जो मौला अली से सवाल करे उसे जवाब ना मिले। नाज़रीन कराम, खुदा की कसम वो तो वो मालूमात दे गए कि इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस पर यकीनन हम मौला अली के दिन पर एक खसूसी हम बज़म सजाएंगे, उलमाए कराम हमारे साथ होंगे, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और यकीनी तौर पर नाज़रीन कराम इनका जिक्र जब भी होता है खुदा की कसम एक वजूद में एक अलग ही हलचल मचती है, क्योंकि ये मौला अली की शान है। नाज़रीन कराम, ये फजल है हम पर, करम है, अल्लाह पाक ने हमें उनकी मोहब्बत अता की। नाज़रीन कराम, उन्हीं की मोहब्बत से हम और आप
کیونکہ ہمیں تو نبی پاک یہ فرما کر گئے نا کہ میری اطرت سے پیار کرنا، میری اطرت کا احترام کرنا. جو احترام کرے گا اس دنیا کی زندگی میں بھی روشن، آخرت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد فیصل سلیم قادری صاحب، ماشاءاللہ سے. مائک لے لوں آپ سے نا، میرا خیال ہے اجازت ہے؟ اچھا ماشاءاللہ. یہ جی ماشاءاللہ نوجوان جو ہے ہمارے معاشرے کا خوبصورت چہرہ ہے. ناظرین کرام، اب چونکہ ہمارے پاس مختصر وقت ہے، 3 اشعار میں حاضری لگا کے پھر ہم آگے کی طرف بڑھیں گے. جی ماشاءاللہ. کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، سبحان اللہ. کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا معنی ان کے، باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا معنی ان کے، آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا، آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا. ہر سیاہ رات میں سورج ہے حدیثیں ان کی، ہر سیاہ رات میں سورج ہے حدیثیں ان کی، آپ آتے نہ زمانے میں اندھیرا ہوتا، آپ آتے نہ زمانے میں اندھیرا ہوتا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. غم مدینہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا. تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا. جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا. سبحان اللہ
بے شک نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لالا آیا کمال آیا مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لالا آیا ماشاءاللہ۔ کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا غم مدینہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ناظرین کرام بالکل پروگرام کے آخری لمحات ہیں اور یقینی طور پر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی اس ٹرانسمیشن میں آپ تک وہ کلام وہ چیزیں آپ تک پہنچائیں جو مستند ہوں اور آپ اور ہم اس سے فیضیاب ہوں۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے علی رضا، بس مختصر حاضری ہے اور اس کے بعد آپ سے اجازت لیں گے۔ جی ماشاءاللہ سے میرے ساتھ مل کے مرتبہ شکر نام جی جی ماشاءاللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دے سبحان اللہ سبحان مجھ اللہ کو ماشاءاللہ۔ کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دے میں اسے جاز کے لائق تو نہیں ہوں لیکن میں اسے جاز کے لائق تو نہیں ہوں لیکن مجھ کو گمسار کیے گنبد خضرا دے دے مجھ کو گمسار کیے گنبد خضرا دے دے قطرہ مانگے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں اسے جاز کے لائق تو نہیں ہوں لیکن میں اسے جاز کے لائق تو نہیں ہوں لیکن مجھ کو غمسار کیے گنبد خضرا دے دے ماشاءاللہ 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 بہت کیے گنبد خضرا دے دے قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے قطرہ مانگے
माशाल्लाह माशाल्लाह। यकीनी तौर पर नाज़रीन किराम, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपने होस्ट राव नासिर अली जहांगीर को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।